ٹھیک ہے نا. تو جنات کی ایک قسم ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عبقری. اچھا جنات کی ایک قسم، ان کا نام ہے عفریت. کیا نام ہے؟ عفریت. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے سلیمان علیہ السلام کی روزانہ مجلس ہوتی تھی، مقدمات کی سماعت کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، ٹھیک ہے نا. ان کے دربار میں بہت سارے مقدمات، دربار بمعنی عدالت. ابھی ہمارا نا آرمی میں دربار لگتا ہے، اگر کوئی آرمی سے ریلیٹڈ ان کو پتا آرمی میں کیا ہوتا ہے، دربار بمعنی عدالت. فلاں آپ نے سنا کہ مغلوں کا دربار لگتا تھا، یہ ہمارا والا دربار نہیں ہوتا تھا، یہ ہمارا والا دربار نہیں ہوتا تھا. جو کون سا دربار ہوتا تھا؟ عدالت کے معنی میں. عدالت بادشاہ کا دربار لگتا ہے، بادشاہ کی عدالت، یہ دربار عدالت کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہمارے والے دربار مراد نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اچھا سلیمان علیہ السلام کا روزانہ دربار لگتا ہوتا تھا. اس کا وقت تھا فجر سے لے کر چاش تک، یا بعد لوگوں کے نصف النہار تک، آدھے دن تک وہ مقدمات کی سماعت کرتے تھے. ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہدہد آیا. ہدہد نے آ کر بیان کیا، وہ عمومی طور پر واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے ان کے اندر بڑی عجیب حرکتیں ہیں. وجدتها، ایک تو عورت کی بادشاہی مانتے ہیں، دوسرا یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں. اور پتہ ہدہد نے کیا کہا؟ ہدہد کو شرک اتنا برا لگا نا. ہدہد کتنا سا پرندہ ہوتا ہے؟ اتنا سا ٹوٹل پرندہ ہوتا ہے. بہرحال میں اس کا 2 چھٹاک بھی وزن. اس کے باوجود اللہ نے پرندوں کو بھی ایسا شعور دیا کہ شرک نے بھی کیا لگتا ہے. پتہ کیا کہا؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون فزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ہدہد نے آ کر کیا کہا سلیمان علیہ السلام کو کہ میں نے قوم دیکھی ہے عورت کی حکمرانی مانتی ہے، عورت کی حکمرانی. دوسری بات اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. شیطان نے شرک کی وجہ سے ان کو اعمال مزین کر کے دکھائے ہوئے ہیں. یعنی پرندوں کو بھی شرک پسند نہیں ہے، بالکل پسند. اللہ نے ہمارے لیے عقل رکھی ہے. ہدہد اتنا سا پرندہ ہوتا ہے، اسے شرک نہیں پسند ہے، اس شرک کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ اس نے کہا شیطان کا کام ہے. تو انسان جو 6 فٹ کا ہے، جس کا وزن کیا ہوتا ہے، منوں میں ہوتا ہے، وہ شرک کیسے کرے؟ وہ شرک کیسے کرے؟ اچھا تو سلیمان علیہ السلام کو اس اطلاع دی نا، تو اس نے پھر کہا کہ اس کے پاس ایک تخت بھی ہے. ایک کیا ہے؟ تخت بھی ہے، جس کے اوپر ملکہ بیٹھتی ہے، اور بڑا عجیب و غریب قسم کا تخت ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا نا، اچھا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ کیا کہتے ہیں عورت بادشاہ، اس کو بڑا عجیب تخت ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا. اب سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں کون بیٹھے ہوئے تھے؟ وزراء میں سے جن بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو سلیمان علیہ السلام کوئی ہے جو تخت لے آئے. اللہ نے قرآن میں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، قبل ان تقوم. تو سلیمان علیہ السلام کو جن نے کہا کہ بس اچھا پھر پتہ کیا کہا؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. جن چونکہ شرارتی ہوتے ہیں نا، سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ میں طاقتور بھی ہوں اور ساتھ امانت دار بھی نہیں، کہ انہوں نے ادھر سے تخت اٹھا لوں، راستے میں آ کر بیچ کر آ جاؤں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے نا کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ جو مقدمات کی سماعت کرتے ہیں اپنے دربار میں، یہ دربار عالیہ بمعنی ہائی کورٹ، یہ ہمارا دربار عالیہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا آدھے کا دربار عالیہ بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دربار اردو کا لفظ ہے بمعنی عدالت، بمعنی بادشاہ نے دربار لگایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ کسی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. دربار بمعنی عدالت، بادشاہ دربار، مغلوں نے دربار لگایا، شیر شاہ سوری نے دربار لگایا. عدالت، مقدمات کی سماعت کے لیے جو عدالت لگائی جائے جس کو کیا کہتے ہیں؟ دربار. ٹھیک ہے نا. یہ جو لوگ آرمی میں ہوتے ہیں نا، فوج میں بڑے افسر یا کیا کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف آدھو دربار لگاتے ہیں،
یا جو کیا کہتے ہیں کور کمانڈر جہاں کہیں آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی اپنا دربار لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دربار اس معنی میں۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اللہ نے کیا ذکر کیا؟ ایک جن تھا، عفریت تھا بہت بڑا، قال عفریت من الجن، اللہ نے کہا کہ وہ جو بہت بڑا جن تھا نا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس ملکہ کا تخت ہی اٹھا لاؤں گا، اور کتنی دیر میں اٹھا لاؤں گا؟ سلیمان علیہ السلام کا جو پایا تخت تھا کون سا تھا؟ فلسطین میں تھے، اور وہ ملکہ کہاں تھی؟ یمن میں، سبا میں تھی۔ 2 مہینے آتے ہوئے لگتے تھے، 2 مہینے عام حالات میں، 4 مہینے کا سفر تھا۔ کتنے مہینے کا سفر تھا؟ 4 مہینے کا سفر تھا۔ تو جن نے کیا کہا کہ میں اتنی دیر میں، جتنی دیر فجر سے لے کر آپ ظہر تک یہاں بیٹھتے ہیں نا، نصف النہار تک آپ بیٹھتے ہیں، میں اتنی دیر میں تخت لے آؤں گا، جاؤں گا بھی، تخت بھی اٹھاؤں گا، لے کر بھی آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ تو وہاں ایک انسان تھے، بعض لوگوں نے مراد سلیمان علیہ السلام ہی تھے، انہوں نے ہوا کو حکم دیا، انہوں نے کہا تو اتنی دیر کہہ رہا ہے نا، تو اتنی دیر، انا آتی کے بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، انہوں نے کہا جتنی دیر میں آنکھ چھپکتی ہے نا میں اتنی دیر میں منگوا لوں گا۔ کیا بتلایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں سے زیادہ کیا دی ہے؟ طاقت دی ہے، پھر انبیاء کی طاقت ان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ صرف ہمارے عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کو پتہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ کہیں گے سارا کام ہی جنوں سے، چیز چوری ہو جائے تو یہ ادھر انگوٹھے پر ہی جن لے آؤ، یہاں سے ہی پکڑوا لو، ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی گھر سے تویز نکل آئے فلاں حضرت صاحب کے پاس جاؤ، انہوں نے جن قابو کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کے پیسے نکلواتے ہیں، لوگوں کی جیب سے بھی نکلواتے ہیں، ہاں، جو گمے ہوئے ہوتے ہیں وہ ملیں یا نہ ملیں، الٹا ڈیبٹ پڑ جاتا ہے، گمشدہ پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں تمیم صاحب، لیکن باقی ڈیبٹ پڑ جاتا ہے، 25,000 کا بل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو جنات کی ایک قسم ہے، ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ عفریت۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں فلسطین سے سبا جاؤں گا، ملکہ سبا اس کے علاقے کا نام تھا، سبا یمن میں۔ تو ویسے تو عام حالات میں 2 مہینے آتے ہوئے لگتے ہیں، 2 مہینے جاتے ہوئے لگتے ہیں، لیکن میں اتنی دیر میں ایک کام کر دوں گا جتنی دیر میں کیا ہوگا؟ آپ یہاں سے اٹھیں گے، آپ کا دربار برخاست ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے